روح کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے آپ جب دیکھیں روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے، انسان کا دل کام کرنا ختم ہو جاتا ہے، دماغ، پورا جسم بالکل ایک مٹی کی مانند ہو جاتا ہے، جس میں بلڈ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اور پورا سسٹم رک جاتا ہے۔ اور عالم برزخ وہ مقام ہے جہاں پر روحیں رہتی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق ہے روح جب فرشتہ نکال کر آسمانوں پر لے جاتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتی ہیں اور وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ عالم برزخ میں بھی دو مقام ہیں، علیین، سجین۔ علیین وہ مقام ہے جہاں پر روحیں رہتی ہیں، پر جنتی روحیں، اور وہ اس وقت تک وہاں رہیں گی جب تک حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور کو پھونک نہیں دیتے، اور وہ منہ میں لگائے ہوئے نگاہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں، پوری متوجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، پوری کائنات میں تمام جانیاں، ہر قسم کی مخلوق مار دی جائے گی، فرشتے، جن، شیطان، انسان، حیوان، پرندے، درندے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی۔ اس کو قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز مٹنے والی۔ روح جب نکلتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، فرشتے انسان کی روح کو نکالتے ہیں، عالم برزخ پہ لے جاتے ہیں۔ عالم برزخ ایک اور مقام ہے، اور ساری دنیا اس جستجو میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا بڑھاپا رک جائے، ہم سدا جوان رہیں اور مرے نہیں۔ روح کا جو کنسیپٹ ہے وہ دوبارہ جسم کے اندر ڈال سکے۔ برین جو کام کرنا بند کر دیتا ہے وہ کام کرتا رہے، دل جو دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے وہ دھڑکنا جاری رکھے، بلڈ کی سپلائی پورے جسم میں چلتی رہے، اور انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ پر آپ ایک بات سوچیں، کوئی تو ذات ہے جو پورے سسٹم کو چلا رہی ہے، وہ سسٹم ہل نہیں رہا، سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، اور زمین وہ اپنا کام کر رہی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سائنس کہتی ہے زمین گھوم رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے، آگے بھی چل رہی ہے، اور انسان دن ہو رات ہو جب بھی اوپر دیکھتا ہے آسمان، ریالٹی یہ ہے کہ زمین کے چاروں طرف آسمان ہے۔ قرآن مجید سورۃ الرحمن میں اللہ کہتا ہے تم جس طرف بھی دیکھو اللہ تو ادھر ہی موجود ہے۔ یہ ہے وہ بات، یعنی کہ انسان کی عقل سے یہ ہر چیز بالا تر۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، جیسے ہی وہ نکلتی ہے انسان کا پورا جسم لاغر ہو جاتا ہے، انسان کا جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ اور جب دوسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، جب دوسری مرتبہ کو سور پھونکا جائے گا، 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو عالم برزخ میں جتنی روحیں ہیں وہ دوبارہ جسموں میں ڈال دی جائیں گی۔ عالم برزخ میں دو مقام ہیں، ایک مقام ہے علیین، وہاں پر جنتی روحیں رہتی ہیں، وہاں پر ان کو کھانا دیا جاتا ہے، اور دوسرا مقام ہے سجین، وہ جہنم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں وہ جہنم پستی میں ہے یا زمین کے اندر۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ جو جہنمی روح ہوتی ہے، کافروں کی روح ہے، نافرمانوں کی روح ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، وہاں پر ہی اس کو فرشتے پھینکتے ہیں، وہ زمین میں جا لگتی ہے۔
دو مقام ہے، علیین، سجین۔ علیین وہ مقام ہے جہاں پر جنتی روحیں رہتی ہیں اور وہ قیامت تک رہیں گی جب تک دوسری مرتبہ سور کو پھونک نہیں دیا جاتا۔ اور سجین وہ مقام ہے جہاں پر جہنمی روحیں رہیں گی اور وہ اس وقت تک رہیں گی جب تک دوسری مرتبہ سور کو پھونک نہیں دیا جاتا، روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اللہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کوئی تو طاقت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ میں نے اپنا گھر بنانے کے لیے گھر سے لڑائی جھگڑا کیا، جگہ لی ہے، پرانے گھر کو گرایا ہے، روپے لگائے ہیں، نیا گھر بنایا ہے۔ اگر یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہوتا پھر تو یہ معاملہ تھا کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا میری شادی بھی خود بخود ہوتی، خود بخود ہی میرا گھر بن جاتا، خود بخود گاڑیاں آ جاتی، خود بخود میری گاڑیوں میں پٹرول آ جاتا، پر خود بخود نہیں ہوتا۔ پوری نظام ایک گریٹ پلاننگ، کسی کی پلاننگ پر چل رہا ہے، وہ پلانر ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، میں دونوں مشرقوں کا بھی رب ہوں، دونوں مغربوں کا بھی رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میرے علم نے، طاقت نے پوری کائنات کو مضبوطی سے پکڑا ہوا، اور یہ وہ مقام ہے عالم برزخ، جب ایک روح نکال کر فرشتے عالم برزخ میں اس کے رشتہ داروں کے پاس لے جاتے ہیں اور وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جاتے ہی اس کا باپ اس سے ملتا ہے، ماں ملتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، اور اس سے باتیں کرتی ہیں، اس کو حال پوچھتی ہیں، کہتے ہیں وہ ہمارے فلاں کا کیا حال ہے، ہمارے فلاں کا کیا حال ہے، ان کا وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں کا کیا حال ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جب کہتے ہیں میرے فلاں بیٹے یا بیٹی کا یا رشتہ دار کا کیا حال ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا ہے، پھر کہتے ہیں وہ یہاں نہیں آیا، پھر کہتے ہیں وہ تو جہنم کی طرف چلا گیا ہوگا۔ پھر ایک اور رشتہ دار کہتا ہے اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کی مشکلات میں سے آیا۔ کتنی جدوجہد ہو چکی ہے، انسان نے روبوٹ بنا لیے، انسان نے تجربے کیے، انسان نے ایسے ایسے جانوروں پر تجربے کیے کہ نسل چینج کرنے کی کوشش کی، روح ڈالنے کی کوشش کی، ایک باڈی پر کسی کا چہرہ لگا دیا، کسی کا منہ لگا دیا، سر لگا دیا، بازو جوڑ دیے، دل چینج کر دیا، سر کو چینج کر دیا، پر روح ڈالنے کا تجربہ نہ کامیاب ہوا ہے نہ ہونا ہے۔ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ پوری کائنات کا نظام بہت ایکوریٹ طریقے سے اللہ پاک نے چلایا ہوا ہے۔ یہ جو آسمان پر سورج کی شعائیں زمین پر 23.5 سینٹی گریڈ پر ترچھی پڑتی ہیں، اگر 23 سینٹی گریڈ ہو جائے، یعنی کہ 23.5 سے اکیلا 23 ہو جائے، تو اس سے بھی پوری دنیا پہ اس گھاس اور سبزہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ 23.5 سے 24 ڈگری اینگل بن جائے تو اس سے بھی پوری دنیا میں جو سبزہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے کوئی تو ذات ہے جس کو پتہ ہے کہ 23.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر شعائیں ترچھی پڑیں گی تو وہ زمین کے لیے بہتر ہوگا۔ کوئی تو ذات ہے جس نے زمین کے ارد گرد ایک خاص ایمیزون کی لہر، جس کے اندر اکیلی آکسیجن ہے، باہر خلا میں کوئی چیز نہیں، بارش کا پانی بھی اندر ہے، اس نے نظام چلایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کوئی تو رب ہے جو کہتا ہے اونٹوں کو دیکھو میں نے کتنے عجیب پیدا کیے، اِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ تم نے دیکھا نہیں ہم نے پہاڑ کیسے عجیب پیدا کیے؟ اللہ کہتا ہے تم پہاڑوں کو دیکھو، اونٹوں کو دیکھو۔ اللہ کہتا ہے تم پرندوں کو دیکھو، جب وہ پر کھولتے ہیں اور سمیٹتے ہیں، پر کھولنے میں اور سمیٹنے میں کون ان کو تھام کر رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں کو تھام کر رکھتا ہوں۔ اس لیے جس کائنات پوری کو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، اسی نے انسان کو بنایا اور روح کو بنایا۔ روح اس کے اللہ کا حکم ہے،
उस ज़ात का हुक्म है जिसने इंसान को बनाया। जब वो इंसान की बॉडी से वो हुक्म निकल जाता है, इंसान का जिस्म बिल्कुल मिट्टी हो जाता है और मिट्टी से मिल जाता है, और रूह फरिश्ते आलम बरज़ख में ले जाती हैं, जो इस जहान में आगे जहान है। आप इस बात को माने या ना माने, रूह तो निकलती है। आप मुसलमान हो, मसीह हो, मरताद हो, अल्लाह को अल्लाह ना माने, कुरान को कुरान ना माने, शैतान को पूजे, किसी को भी पूजे, मौत को तो हर को मानता है ना। मौत पर अब तक किसी का काबू नहीं है, ना काबू आना है, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जो कहता है कि मेरे सिवा हर एक ने मरना है, इंसान मरते भी देखता है, खुद दफनाता भी है, जलाता भी है, उसको जिंदा गाड़ देता है, उसको परिंदों के आगे फेंक देता है, उसको दरिया बुर्द कर देता है, पर समझता नहीं है कि रूह निकलती है। ये रूह निकालता कौन है? अगर मेरी बात एक साइड पे रख दे कि अल्लाह नहीं है, तो फिर मारता कौन है? अल्लाह कह रहा है कि मेरे सिवा किसी ने नहीं रहना। इस जहान से, दुनिया से आगे जो जहान है उसे आलमे बरज़ख कहते हैं। जहां पर रूहें रहती हैं वहां पर दो मकाम है। एक मकाम है इल्लीयीन, जहां पर सिर्फ जन्नती रूहें रहती हैं और वो पूरी अय्याशो आराम में रहती हैं, उनको रिज़्क भी दिया जाता है और वो बहुत सुकून से हैं। दूसरा मकाम है सिजीन, सिजीन से अल्लाह बचाए, वो जहन्नमी रूहें वहां पर रहती हैं और उनको दिन रात अजाब होता है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल अब्दुल मनान यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इसलिए ऑन कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।